بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو انسان کے لیے درس عظمت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جو خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معافی اور درگزر کے ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جو انسانیت کے لیے معافی کا ایک عظیم اور بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں، مخالفین و ظالموں کو بھی معاف کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عظمت اور کامیابی انتقام میں نہیں بلکہ معافی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو عفو و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس آیت کی بہترین عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ ریاستی اور معاشرتی زندگی میں بھی عفو و درگزر کا اعلیٰ ترین معیار قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر کی سب سے بڑی اور بے مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ وہی شہر تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سالوں تک اذیتیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدلہ لینے کا پورا موقع تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دنیا کو یہ درس دیا کہ اصل عظمت معافی میں ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا اعلیٰ نمونہ ہے وہ طائف کا واقعہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا آپ حکم دے تو میں ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عفو اور رحم دلی کی ایک شاندار مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ اپنایا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قیدیوں کو پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے بجائے عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منافقین کا کردار بھی ایک چیلنج تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی عفو کا برتاؤ کیا۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، سازشیں کرتے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک فرمایا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب حضرت وحشی مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور کوئی سخت رویہ اختیار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بس یہ کہا کہ میرے سامنے زیادہ مت آیا کرو تاکہ مجھے میرے چچا کی یاد نہ ستائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی ایک اور عظیم مثال ہے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا اور کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر خوش آمدید کہا اور ان کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم وصف کو اپنانے اور دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔